کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تعظیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی تعظیم سے، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تعظیم سے چھپ کر۔ جب تعظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیٹی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنیں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر نقش بناتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھیں۔ فاطمہ بی بی جانتی تھیں کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئیں۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کے ٹوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس سے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تسیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا۔ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا ہے وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا ہے وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا۔ اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی ہی کی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسے پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس سے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھ گئی۔ وہ کیا سیکھتی، اسے سب کچھ آتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کنواری تھیں۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جو ان کے سامنے آئی اسی لیے میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی، لیکن کون سنتا تھا اس کی۔ وہ ساری رات روتی تھی اور وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے بے حے پر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5,000 روپے اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر، اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کے وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس تھی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی، میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت پریشان بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتا رہی تھیں۔ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔
امی مجھے نہیں لگتا یہ لوگ رشتہ کریں گے، دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو تو ہر جگہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا، اب میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت۔ امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکی کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ جی، پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ نے اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی، ایک بات آپ نے نوٹ کی، ان لوگوں نے صرف کھانے ہی کی تعریف کی، وہ بھی اس منحوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی، بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائے یہاں سے، مجھے تو اس رشتے میں کوئی اچھی امید نہیں ہے، ماریا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور گھر کی دیوار پہ جا کے کھڑی ہوئی۔ فاطمہ بیوی، روح کو گھر بھیجے۔ لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ روح کی ستیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بیوی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا، اسی لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی آواز سے کہا، آپ ہی میں بس ابھی آئی، اور دوڑتی ہوئی دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آ گئی منحوس، اٹھائیو یہ سب۔ رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سائل سے پیچھے کرتے ہوئے اس سے کہا، تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہیں باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور دانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے امی سنبھلی۔ ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے خوشامدی انداز میں کہا۔ آنٹی دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز سے اپنا فون اٹھانے لگا۔ تبھی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پہ دیکھ کے رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس سے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے؟ اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف تھا، جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے ہی آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی محلے میں گھر ہے اس کا؟ کہاں؟ فائد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد باہر سب سے پہلے رانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کے یہ واحد کے سامنے آئی ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف گئی اور روح کو اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع ہی مل گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر کے مر ہی جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے زندہ کیوں رکھا؟ محبت کی قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کی قابل ہوتی تو کوئی تو اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی، اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود۔ اس نے اٹھ کر رات کا کھانا بنایا، خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 بجے کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوشامدی انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے ہمیں ایک پل کو چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کام گئی تھی۔ ابھی تو کل کے زخم ہرے تھے،
جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی،